بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع، جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جاہل کو جب اچھی نعمتیں ملتی ہیں تو وہ ان سے خرابی اور برائی میں ترقی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاہل حد سے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور احمق ہمیشہ کوتاہی کرتا ہوا پایا جاتا ہے۔ آہستگی کے ساتھ کام کرنے والے کی سوچ جلد باز کی جلد بازی سے کئی درجے بہتر ہوتی ہے۔ جلد باز آدمی منہ کے بل گرنے کے قریب ہے اور جھگڑالو مصیبت میں پھنسنے کو تیار ہے۔ کسی بھی کام کو بے سوچے سمجھے جلدی سے مت کر، اور جہاں تک ہو سکے کسی کو سزا دینے میں عجلت نہ کر۔ یہ تین چیزیں جنت کے خزانوں میں سے ہیں: مصیبت، صدقہ اور مرض کو چھپانا۔ بے شک اہل جنت وہ لوگ ہیں جو کامل ایمان، نرم مزاج اور حلیم طبع ہیں۔ بہشت ان لوگوں کی منتہی ہے جو نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ ریاکاری برائی کا بیج ہے، دنیا خسارے کا بازار، اور جنت پرہیزگاروں کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت وہی حاصل کرتا ہے جو برائی کے عوض بھلائی کرتا ہے۔ جنت کو وہی شخص حاصل کرے گا جس نے اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالا، اور علم وہی حاصل کرتا ہے جو عمر کا ایک کافی حصہ اس کے حصول میں صرف کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار، میں نے جنت جیسی کوئی ایسی عمدہ جگہ نہیں دیکھی کہ اس کے طلبگار سو رہے ہیں۔ گناہوں کو چھوڑنا سخت اور دشوار ہے، مگر جنت کو چھوڑنا اس سے بھی زیادہ سخت اور ناگوار ہے۔ جھوٹے کو جھوٹ کی وجہ سے یہ تین مصائب پیش آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ اس کے ساتھ یہ پیش آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ لوگ اسے ذلیل و خوار سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس سے ناخوش ہوتے ہیں۔ جو شخص تیرے فائدے کے لیے جھوٹی گواہی یا جھوٹی قسم کھاتا ہے، وہ تیرے نقصان کے لیے بھی ضرور جھوٹی گواہی یا قسم کھائے گا۔ جھوٹ میں گو اطمینان ہو جائے، مگر پھر بھی ہلاکت پیش آئے گی۔ جھوٹ جھوٹے آدمی کو ہلاک کرتا ہے، مگر جو اس سے برکنار رہے اسے نجات دیتا ہے۔ جھوٹا اور مردہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ مردہ بول نہیں سکتا اور جھوٹے کا کلام کالعدم ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر گناہ شرک، اور سب سے قبیح چیز جھوٹ ہے۔